عزیز دوستو، السلام علیکم۔ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجیے۔ آر ایس ایس نے ہندوؤں کو متحد کر دیا، مگر ہمارے علماء اور سیاستدانوں نے امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا۔ جہاں دشمن ایک پرچم تلے جمع ہو رہے ہیں، ہمارے رہنما مسلکی فرقوں اور ذاتی مفادات کی بند گلیوں میں گم ہیں۔ سیاسی مفادات اور مسلکی تعصب نے قوم کی یکجہتی اور نظم و ضبط کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون؟ ملک کے حالات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف آر ایس ایس نے ہندوؤں کو متحد کر کے طاقتور اور مضبوط بنایا، تو دوسری طرف ہمارے نام نہاد علماء، چندے خور مدرسے کے مالکین اور خود غرض سیاستدانوں نے اپنی اپنی دکانیں چمکانے میں مصروف ہیں۔ قوم تباہ ہو رہی ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، وقف کی جائیدادیں ہتھیائی جا رہی ہیں۔ کچھ مدرسے کے مالکین دھوکے باز، زکوٰۃ خور اور حرام خور ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی اپنے مفادات کی سیاست اور مسلک کی اینک لگا کر سوچنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ آج کے کچھ علماء نے امت کو جوڑنے کے بجائے اپنے اپنے مفادات اور خانقاہوں کے غلام بن کر تقسیم کیا۔ کسی نے قوم کو دیوبندی بریلوی کے نام پر توڑا، تو کسی نے شیعہ و سنی کے نام پر۔ ان کے اپنے مدارس، اپنے مسلکی حلقے اور اپنے مرید ہیں، مگر امت کہاں ہے؟ سیاستدانوں نے تو اور بھی گھناؤں کردار ادا کیا۔ جن سیکولر پارٹیوں کے تلبے چاٹے، آج وہی پارٹی ان کو دھتکار رہی ہے اور مسلم رہنما صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ سیاسی اور مذہبی بے غیرتی ہے جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں پر یکساں سول کوڈ، موب لنچنگ، بابری مسجد کی شہادت جیسے حملے ہو رہے ہیں۔ اگر علماء اور سیاستدان واقعی قوم کے خیر خواہ ہوتے تو آج ہم سیاسی اعتبار سے بے وزن نہیں ہوتے، مگر افسوس ان کا مقصد قوم نہیں بلکہ اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنی کرسی اور اپنا مفاد۔ قوم گئی بھاڑ میں۔ اگر یہ مذہبی و سیاسی ذمہ دار ایک سمت میں سوچتے اور متحد ہو کر قوم کی قیادت کرتے تو وقف کی جائیدادیں آج محفوظ ہوتی، موب لنچنگ کے مجرم زندہ نہ بچتے، بابری مسجد کے ساتھ دوسرے مساجد کے فیصلے مسلمانوں کے حق میں ہوتے، یکساں سول کوڈ جیسے قوانین کبھی اٹھائے نہ جاتے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ قوم پر جتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جتنا خون بہایا گیا، جتنی بے حرمتی ہوئی، وہ سب کچھ بھی اس امت کو بیدار نہ کر سکا۔ نہ کہیں احتجاج کی گونج، نہ کسی غیرت مند قیادت کی للکار، بس ہر طرف سناٹا۔ آج کے دور کے بیشتر مسلمان صرف کھانے پینے، سونے، نفس پرستی، چندہ زکوٰۃ خیرات غبن کرنے میں مصروف ہیں۔ دین کا شعور مٹ چکا ہے، قومی غیرت دم توڑ چکی ہے اور عقیدہ صرف کتابوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ زندگی کا مقصد جو کبھی اللہ کی رضا اور امت کی بھلائی ہوا کرتا تھا، اب صرف ذاتی خواہشات، دنیاوی لذتوں اور وقتی عیش و آرام تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ کیا یہی وہ امت ہے جس نے بدر و احد میں تاریخ رقم کی؟ کیا یہی وہ وارثان قرآن ہیں جنہوں نے اندلس، بغداد، دہلی، قسطنطنیہ جیسے عہد بنائے تھے؟ افسوس، صد افسوس، ہم نے اپنی طاقت کھو دی، اپنی شناخت بھلا دی، بس ہم ایک بھکاری قوم بن گئے۔ علماء، سیاستداں اور عوام، اب خواب غفلت سے جاگو۔ مسلسل زوال اور تباہی کا حل صرف ایک ہے۔ علماء، سیاستداں اور عوام تینوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ اب جلسے، جلوس، ریالیاں، نعرے بازی، جھوٹے تقریروں کا شور، اخباری بیانات کی چمک دھمک، سوشل میڈیا کی تشہیر کافی نہیں، زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی صفیں درست کرنی ہوں گی، ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ جب تک
احتجاج کی تپش اور مذمت کی چنگاری نہیں جلائی جائے گی، اس قوم کو اس کے آئینی اور مذہبی حقوق نہیں ملیں گے۔ آج بھی اگر ہم نے غفلت کی چادر نہ اتاری، فرقوں اور ذاتی مفادات کو چھوڑا، یاد رکھو کل ہماری نسلیں ہمیں لعنت بھیج کر یاد کریں گی۔ امت مسلکی تقسیم کا شکار ہے، لیڈر ذاتی مفادات میں لگے ہیں اور قوم بے یار و مددگار ہو چکی ہے۔ اگر اب بھی اتحاد، شعور اور عملی جد و جہد نہ کی گئی تو سب کچھ چھن جائے گا، پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ یاد رکھو تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔